الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له 4 أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن آيات بينات إلى آخره. باب الکبائر و علامات النفاق کے فصل ثانی میں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور اس حدیث میں بھی ذکر کبائر اور بیان کبائر ہے. راوی حدیث ہے صفوان ابن عسال. المرادی نسبت الی القبیلہ ہے، بنی مراد یا بنو مراد قبیلے کی، بنو مراد. تو بنو مراد تو مرادی مرکب اضافی کی جز ثانی کی طرف نسبت ہوتی ہے. عبد الحق حقانی. سکانہ فی الکوفہ، سکانہ فی الکوفہ، کوفہ میں رہیں. وحدیثہ فیہم، اور صفوان ابن عسال کے احادیث اور روایت بھی کوفہ میں ہیں اور اہل کوفہ نے آپ سے احادیث لیے ہیں. مزید شارحین نے آپ کے حالات کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے. قال قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی. ایک یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، دوسرے یہودی سے کہا، یہودی نے یہودی سے کہا اذهب بنا الى هذا النبی، مجھے لے چلے اس نبی کے پاس، یعنی حضور کے پاس. فقال له صاحبه لا تقل نبی، اس کو نبی نہ کہے. رسول، نبی یہ القاب ہیں. مولانا ادریس کاندوی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں رسول اللہ کا لقب بہت زبردست ہے، اس میں زبردست تعظیم ہے. القاب وہ آسماں ہے جس میں تعظیم کا معنی ہو. لفظ رسول اللہ اور لفظ نبی اللہ میں زبردست تعظیم ہے. رسول اللہ، ارے رسول اللہ. تو یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا اس کو نبی نہ کہو. انہ لو سمعک لکان لہ 4 اعین، کان لہ 4 اعین. 4 آنکھوں کا ہونا یہ کنایہ ہے نہایت مسرت اور خوشی سے. خوشی کے لمحات میں
نظر تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں چمکتی ہے چمکتی. اللہ پاک حفاظت فرمائے. غم کے لمحات میں دنیا تاریک نظر آتی ہے، نظر ختم ہو جاتی ہے. لوگ نہیں کہتے سترگے رامنی پٹھی سوک رہا تھا نخکاری، کوئی دکھائی نہیں دیتا، اندھیرا ہے اندھیرا. یہ بلوچستان کے پٹھان ایک گیت گاتے ہیں اپنے خاص موقع پہ. تو رشفا بخودے صبا کی اور شین خالے براش. وہ تو مخصوص طرح سے یہ عید کے میلوں میں جب یہ آتن لگاتے نا، آتن جانتے ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں جانتا یار سوائے قائد اعظم اور پاکستان کے جھنڈے کی. تو وہ آتن کے موقع پہ ایک دفعہ یہ گیت گا رہے تھے. میں نے کہا تو رشپا بخودے صبا کی شین خالے براش. اندھیری رات صبح ہو جائے گی تو وہ اندھیری رات یہ شدت غم اور پریشانیوں سے کنایا ہے. یہ معنی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو لہو اربع اعین، اس کے 4 آنکھ ہو جائیں گے. تو 4 آنکھیں نہیں ہوتے، یہ کنایہ ہے خوشی سی. محاورے ہیں نا، یہ سن کر کے خوش ہو جائے گا کہ بھائی یہود نے بھی مجھے تسلیم کر لیا، مان لیا، نبی کہا مجھے. یہودی اتنے حرامی، الفاظ تک وہ اس پر تیار نہیں ہوتے کہ کوئی مسلمان اس پر لفظ پر بھی اگر خوش ہو جائے. لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے دوست، جمعے کو چھٹی ختم کرو دوستی ہے، تو فلانا ختم کرو دوستی ہے. لا تقل نبی، لا اس کو نبی نہیں کہو. یہ آپس میں بات ہو رہی تھی. اس نبی کے بعد مجھے لے جائے، اس نے کہا اس کو نبی نہیں کہو. اگر اس نے سنا کہ یہودی نے مجھے نبی کہا ہے تو لکان لہو اربع اعین، اس کی 4 آنکھ لگ جائیں گے. 4 آنکھ، اس کی 4 آنکھ لگ جائیں گے. یہ محاورہ ہے، کنایہ ہے مسرت سے. فَأَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَأَلَوْهُ عَنْ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. دونوں حضور کے پاس آئے. فَأَتَيَا ہما ضمیر کا مرجع یہ 2 ہے. عن آیات بینات، بطور امتحان کی آزمائش کے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. عن آیات بینات، آیات سے مراد احکام ہے، بینات واضح احکام، یعنی وہ احکام جو تمام ادیان میں مشترک اور اس کا ذکر آگے ہے. بعض حضرات میں حیران ہوں کہ الفاظ کی توجیہات کر لیتے ہیں لیکن خواہ آسان کو مشکل بنانے کے لیے. شارحین ہے نا،
کہ جی آیات البینات سے کیا مراد ہے، یہ ہو سکتا ہے، بھائی یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 9 احکام ہیں جو آگے ذکر ہے، جن کا انہوں نے پوچھا، آگے جواب ذکر ہے. صحیح ہے نا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ جو ہے تو ہے نا. تو ہے میں ہو سکتا کا کیا مطلب ہے؟ عن آیات بینات، آیات سے مراد احکام، بینات واضح. اور واضح احکام سے کیا مطلب؟ جو سب ادیان میں، سب شرائع میں متفق اور مشترک، اور وہ 9 جو آگے حدیث میں ذکر ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرکوا باللہ شیئا. نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں. شرک کبیرہ ہے، اور توحید تمام ادیان میں رہا ہے. لا الہ الا اللہ. ارے لا الہ. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. سرقہ نہیں کریں، زنا نہیں کریں. سرقہ، زنا یہ اخلاقی ذمیمہ ہے. اور علمی اصول کے اصطلاح میں اس کو افعال حسیہ کہتے ہیں. افعال حسیہ، افعال شرعیہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ انسان کے قبیح خصال اور ذمیم عادات جن کا قبح فطری ہے. زنا کی حرمت، سرقے کی حرمت وغیرہ وغیرہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، یہ تمام چیزیں ایسے ہیں کہ بحیثیت انسان کے اور انسانیت کے خلاف. ان چیزوں کو مسلم اور غیر مسلم سب برا مانتے ہیں. کوئی شریعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں زنا جائز ہو. غیرت یہ صفت انسانیت ہے. تو غیرتی کافر اور مسلمان دونوں ہو سکتے ہیں، اور بے غیرت بھی کافر. تو کافر کے بے غیرتی یہ اس کا مذہب نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کا مذہب نہیں ہے. سرقہ نہ کریں، زنا نہ کریں، قتل ناحق نہ کریں. قتل ظلمن، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی حرام ہو رہا، بھی حرام. قتل ظلمن، ظلم 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 ظلم. ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ، اور بیجا اور ناحق کسی کی شکایت نہ لگائیں. الی ذی سلطان، اولو الامر کو. ناظم صاحب ہیں، محتمم صاحب ہے، استاد جی یہ وہ امیر صاحب ہمارا ہے کہ نہیں؟ ارے وہ امیر وہی تھا، پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ، ماشاء اللہ. اب ذی سلطان کا معنی اولو الامر، صاحب اختیار. اب اختیار چاہے 4 دیواری تک ہو، چاہے وہ محلے تک ہو، چاہے وہ ٹاؤن تک ہو، چاہے وہ صوبے تک ہو، چاہے پوری ملک میں ہو. ولا تسحروا ولا تاكلوا الربا، جادو نہ کرے، سود نہ کھائیں. اس بارے میں کلام ہو چکا ہے نا. ولا تقذفوا محسنة یا محسنة، اور پاک دامن، پاک دامن
عورت یا مرد پہ ذکر عورت کا ہے لیکن ساتھ مرد بھی ہے، اور عورت کا ذکر عادتاً ہے، عرف میں یہ بیچاری ہے، ارے عرف میں یہ بیچاری ہے۔ وَلَا تَوَلَّوْا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن یوم الزحف کا معنی یوم القتال، میدان جہاد سے نہ بھاگے بے غیرتا، اگر آگے ایک اور دو ہو، لیکن 3 اور 4 ہو تو بھاگنا رخصت ہے، مقابلہ عزیمت ہے، شاباش، ارے شاباش۔ بھائی مقابلے کہاں، ہمیں تو تحفے ملتے ہیں شہیدوں کے، فلاں مورچے پہ 10 شہید ہو گئے، 4 شہید ہو گئے، ڈول بجاؤ، ڈنگ 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 ڈنگ، شہید کی نماز جنازہ ہے، ڈنگ ڈنگا، شرم نہیں آتی؟ مقابلہ کہاں، ارے مقابلہ کہاں، مقابلہ کہاں؟ کفار سے مقابلے کے لیے ایمان مضبوط چاہیے، ایمان کہاں ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَبِهِ الْمُسْتَعَانُ، افسوس کی بات ہے۔ ایمان مضبوط ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے خوف کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے مسلمان کا نام ہی کافی ہے۔ مہینوں کے بمسافت مسلمان کے نام سے ڈرتے ہیں، ڈرتے کہ نہیں؟ اسامہ ہے، لیکن ہم نے بزرگوں کے اور شہیدوں کی قربانیوں سے غلط فائدے دے دی، غلط فائدے۔ اور جو حالات ہیں یہ ہمارے غلط استعمال کے نتائج ہیں۔ وہ تو گئے ماشاءاللہ، جنت میں ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کو پیار ہوگا، ان کے اخلاص میں اور جذبے میں کوئی فرق نہیں، لیکن بعد میں جو ہم نے کیلا، کوئی پیر بنا تو کوئی یہ بنا، کوئی وہ بنا، اللہ ان سب کو غرق کرے۔ خالص اسلام اور سادہ مسلمان جو اسلام کے نام کہنے والے ہیں، اسلام فروش، میری بدعا اسلام فروشوں کے لیے۔ کوشش یہ کرے ہم اللہ پاک دین کی خدمت کا موقع دے، پڑھ کر کے اللہ پاک ہمیں دین کے خدام بنائے اور دین فروش نہ بنائے۔ دین کے نام پہ بیوی چاہیے، دین کے نام پہ گھر چاہیے، دین کے نام پہ پیسہ چاہیے، یہ تو کے یہ پون کے، وہ خدا کے واسطے تو کو اور پونکوں سے بچو۔ صحیح توحید، عقائد، سنت، حدیث پڑھ رہے ہیں آپ، تفسیر پڑھ رہے ہیں، ایمان ایسا بنا انشاءاللہ یہ ایمان اور یہ علم حاجب ہوگا، یہ مانے ہوگا انشاءاللہ، یہ آپ کی عزت کا محافظ ہوگا انشاءاللہ، آپ کو بھوکا سونے نہیں دے گا، آپ کو پیاسا سونا نہیں دے گا،
آپ کے ہاتھ اور گردن کسی کے ہاتھ میں نہیں دینے دے گا، لیکن علم کہاں ہے؟ اب چشمہ لگانے سے تو کوئی انسان عالم نہیں بنتا، اور یا کالی پگڑی اور باریک مونچھی رکھ دیے تو میں عمر ہوں، اس طرح نہیں، کوئی دینی غیرت پیدا کرو بس. یہ ہمارے علم اور ہماری زندگی کا خلاصہ ہے انشاءاللہ. یہ دعا کرے ابھی سے کہ ہماری عادات سے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارے خصال سے خدایا دین کو بدنامی سے بچا. ہمارے جو ایسے عادات ہیں، ایسے خصال ہیں جو دین کے لیے دبے ہیں، خدایا ایسی عادات سے ہماری حفاظت فرما، ایسی خصال سے ہماری حفاظت فرما جس سے دین، دیندار، جس سے ہمارے ادارے، ہمارے اساتذہ، ہماری نسبت بدنام ہو. وعلیکم خاصہ یہ نہ ہو گئے نا، لا تشرکو 1، ولا تسرقوا 2، ولا تزنوا 3، ولا تقتلوا 4، ولا تمشوا ببریء 5، ولا تسحروا، ولا تاکلوا، ولا تقذفوا، ولا تولوا 9. یہ 9 آیات بینات، واضح احکام، مشترک احکام. یہ احکام تمام ادیان میں مشترک فی سب. اور مقام کے حوالے سے اللہ اکبر، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلیغ 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 متکلم. اور بلاغت نام ہے رعایت حال اور مقام کا. تو مقام کی مناسبت سے، حال کے مناسبت سے کہ یہ یہودی ہیں، یہودی بیٹے میں، آپ نے فرمایا وعلیکم خاصتاً الیہود، یعنی الیہودا. نیچے ناقد نے لکھا ہے نا نصب حالت تخصیص، یعنی الیہودا. اللہ تعتدوا فی السبت وعلیکم. یہ خبر مقدم ہے، اللہ تعتدوا فی السبت مبتدا مؤخر ہے. اور خاصتاً اے مخصوصین، خاصتاً ترکیب میں حال واقع ہے. خاص کر کے یہود تمہیں کہتا ہوں کہ ہفتے کا احترام کرے. لا تعتدوا فی السبت، ہفتے کی دن تجاوز نہ کرے، اللہ کے حکم کی بے حرمتی نہ کرے. شکار سے منع فرمایا نا، امر اللہ ہے، تعظیم کرے. تو سوال آیات بینات 9 سے، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن یہ اضافہ ہے، زیادت بر جواب ہے. رعایتاً للحال والمقام، اور یہ نقصان نہیں ہے، عین بلاغت ہے اور عین بلاغت. تمہیں کہتا ہوں خاص کر کے یہود، اس لیے کہ ان کا انفرادی مسئلہ تھا نا. لا تعتدوا فی السبت، ہفتے کی تعظیم کرو. مسلمانوں کے لیے جمعے کی تعظیم کرو. نواز شریف نے نہیں کیا. تو جہاں سے آیا تھا وہیں گیا نا.
ارے جہاں سے آیا تھا وہیں جا کے بیٹھ گیا. جلوس اور ریلی کی شمکل میں بڑی عزت سے جا کر کے ہم نے اس کو بٹھایا. یہ مسجد میں بیٹھ رہا ہوں، تعبیر بہت ذرا احترام کے ساتھ ہے، ورنہ اس کے لیے پشتو کا لفظ ہے. قال فقبل يديه ورجليه. صفوان ابن عیال کہتے ہیں فقبل يديه ورجليه احتراما و تعظیما. فقبل، انہوں نے بوسہ لیا. ارے چومے وہ حضور کے ہاتھوں کو، ورجلیہ، اور پاؤں پہ پڑ گئے. تعظیماً. تقبیل رجلین سے حضور نے منع نہیں فرمایا، اعلاء لکلمت اللہ. وہ مسلمان پاؤں پہ نہیں پڑے تھے، یہودی پڑ گئے احترامان تعظیمان. اس لیے حضور نے منع نہیں فرمایا، ورنہ ہمارے شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. فقبل یدیہ ورجلیہ. تو ظاہر ہے تقبیل یدین کے لیے جھکنا پڑتا ہے اور تقبیل رجلین کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. ارے پڑھنا کہتے ہیں نا، پڑ گئے، پاؤں پہ پڑ گئے. وقالا نشہد انک نبی، سب کہو اللہ اکبر. ونشہد، قال فما یمنعکم ان تتبعونی. لیکن اسلام نہیں لائے، یہ اقرار باللسان تھا، نشہد انک نبی. حضور نے فرمایا ما یمنعک، کیا رکاوٹ ہے اسلام لانے سے؟ اتباع النبی ایمان ہے نا. ارے اتباع النبی، فما یمنعک، کیا چیز روکتی ہے تمہیں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ بامحاورت ترجمہ، کیا رکاوٹ ہے میرے اتباع سے، ایمان لانے سے، اسلام سے؟ قالا ان داود علیہ السلام دعا ربه الا يزال من ذرة نبی وَإِنَّا نَخَافُ إِن تَبِعْنَاكَ أَن يَقْتَلُنَا الْيَهُودُ. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی ہے. دعا ربہ، دعا مانگی، اللہ یزال من ذریتہ نبی، کہ خدایا نبی ہمیشہ ہمیشہ میرے اولاد میں پیدا کرے. داؤد بنی اسرائیل کے نبی، اور ہر نبی مستجاب. اور داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ نبی اپنا ہوگا، نبی اپنے اولاد میں ہونے چاہیے. وَإِنَّا نَخَافُ، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی تابعداری کریں، ان تابعنا کا جو متکلم کا صیغہ ہے، تابعنا کا، اگر ہم آپ کی تابعداری کریں، آپ پر ایمان لائے، مسلمان ہو جائیں، تو کل یہودی ہمیں قتل کریں گے. اس لیے کہ نبی ان کا ہوگا، چرچا ان کا ہوگا، یہ غالب ہوں گے، ہم مغلوب ہوں گے. یہ خوف ہے، خوف. باقی آپ سچے ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں.
حالانکہ یہ ان کا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر افتراء تھا. اور یا اگر حضرت داؤد کی دعا ہے بھی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری نبی بھی میری اولاد میں سے ہوگا. وہ تو زبور میں حضرت داؤد کی اپنی کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کہ آخری نبی کچھ اور ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو عربی ہوگا. ارے وہ تو اور تم تو پٹھان ہو. رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی کما وعدہ. تو کبائر کا ذکر ہوا نا مولانا. تو یہ کبائر ہمارے اور سابقہ ادیان اور شرائع میں مشترک. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان. ثلاث تمیز محذوف ہے. ثلاث خصال من اصل الایمان. ارے من اصل الایمان بنیادی خصال ہے. ایمان کی بنیادی خصال ہے، صفات ہے. نمبر 1 الکف عمن قال لا الہ الا اللہ. کف امتناع، کف عدم تعارض، کف کچھ نہ کہنا، کف رک جانا. عمن قال لا الہ الا اللہ. یہ وہ ایمان ہے تدور علیہ احکام الدنیا، جس کا تعلق دنیا میں مال اور جان کی حفاظت سے ہے. جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ ایمان ہے نا. الکف خبردار، مال اور جان محفوظ. اور لا تکفروہ بذنب ولا تخرجوہ من الاسلام بعمل. یہ اس کا بیان ہے کف کا. لا تکفروہ بذنب، کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کی نسبت کفر کی طرف نہیں کرنا. لا تکفروہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کے ایک خاصہ ہے نسبت. ارے نسبت لا تکفرہ یعنی اس کو کافر نہیں کہنا. کفارہ، کفارہ زید فلانا، زید نے فلان کو کافر کہا اور زید نے فلان کی طرف کفر کی نسبت کی. تو لا تکفرہ کا کیا معنی؟ اس کی طرف کفر کی نسبت نہیں کرنا کہ یہ کافر ہے، اس نے کوئی گناہ کر لیا. اور اس کو اسلام سے نہیں نکالنا بعمل. نمبر 2 والجہاد ماض مذبعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامہ الدجال لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل. نمبر 3 والایمان بالاقدار. الجہاد ماضن، ماضن جارن، جہاد جاری رہے گا. اور جہاد کب سے کب تک؟ ابتدا مذ بعثنی اللہ، مذ لابتدا، ارے لابتدا. زید کو آپ نے کب سے نہیں دیکھا؟ ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ، جمعے کے دن سے یار. اور الال انتہاء الغایہ، لابتداء للانتہاء. مذ بعثنی اللہ، مذ. اور کب تک؟ ارے کب تک؟ الی ان یقاتل آخر هذه الامہ الدجالہ. یہ مفعول بھی ہے اور دجال ہمیشہ مفعول ہی ہوگا. ارے دجال فاعل نہیں بنے گا انشاءاللہ.
دجال 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 مفعول، الدجال دجال ترکیبی مفعول ہے نا، تو انشاءاللہ ظاہر میں بھی مفعول ہے، عبارت میں بھی مفعول اور ظاہر میں بھی. جی جی. لیکن جو دجال کے چال پہ چلے تو وہ مفعول کا مفعول ہوگا. دجال کے ماننے والے اور جو دجال کے دجل پر اترے تو وہ ہمارے مفعول کا مفعول ہوگا. الى ان يقاتل آخر هذه الامه، آخر هذه الامه، یہاں تک کہ اس امت کا آخری طبقہ، آخری لوگ اس کو ماریں گے. اس سے مراد عیسیٰ، اس سے مراد امام مہدی اور ان کی حواری اور لوگ ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے. اور دجال کے قتل کے بعد جہاد ختم. ارے جہاد ختم، اس لیے کہ اس کے بعد عالمی دنیا میں اسلام ہوگا اور سارا عالم مسلمان ہوگا، کوئی کافر نہیں ہوگا. مولا فضل محمد صاحب کے تمام فضائل جہاد کی کتابیں ختم ہو جائے گی. جوج ماجوج ہوں گے لیکن ان کے مقابلے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی. مسلمان ان کے مقابلے سے بے بس ہوں گے. اور پھر روئے زمین پہ جو مسلمان ہوں گے اللہ پاک ان کو قبض کر لیں گے، اور وہ بھی ایک خاص طریقے سے کہ نہایت نرم اور خوشبودار ہوا اڑے گی، اور وہ ہوا جس کو لگے گی اسی کا خاتمہ بالایمان ہوگا. ان کے بعد شرار خلق اور کائنات کے بدترین لوگ آباد ہوں گے روئے زمین پر. وفیہم تقیم القیامہ. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. لا يبطله نفی بمانا نہیں ہے، خبر بمانا انشاء ہے، اور معنی یہ ہے کہ لا يبطله اے لا يبطله، جہاد کو ختم نہ کرے، جہاد کو باطل نہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ ختم نہیں کرے. جور و جائر، جور ظلم، جائر ظالم، عدل انصاف، عادل انصاف والا. ظالم حاکم کا ظلم اور عادل حاکم کا عدل. برسر اقتدار ظالم ہو، برسر اقتدار عادل ہو، لیکن جہاد جاری رہے گا، اور جہاد کو جاری رہنے دو. اب یہ نہ کہیں کہ یار یہ امام بی ایمان ہے، یہ ظالم ہے، اس کے اقتداء میں کیا لڑیں گے، یا امام عادل ہے، امن و امان ہے، آپ کہیں کہ یار اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے. جہاد تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب فساد ہو. یہ تو امن کا دور ہے. آپ نے فرمایا حالات سازگار ہو یا ناساز، جہاد جاری رہے گا. الجہاد ماضن یہ خبر اول ہے، اور لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. یہ خبر بعد خبر ہے. ارے خبر الجہاد ماضن اور الجہاد لا يبطله جور
جائر ولا عدل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ملک میں امن ہو یا جنگ ہو، جہاد جاری رہے گا. معنی یہ ہے. نمبر 3 والایمان بالاقدار. اقدار جمع القدر، اور ایمان بالقدر ان تؤمن بالقدر خیره وشره لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. رواه ابو داود كما وعد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق راسه كالذله فاذا خرج من ذلك العمل رجع اليه الايمان. ارے باب الکبائر کے فصل ثانی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج منه الايمان. العبد میں الف لام عادی ہے اور مراد عبد مومن ہے. جب مومن مسلمان زنا کرتا ہے خرج منه الايمان تو ایمان نکل جاتا ہے. خرجہ خروج نکلنا. ارے کہاں چلا جاتا ہے؟ 90 بہت ایمان کا مرکز ہے یار. اور پیچھے نہیں ہے مدنی مسجد تمہارے ذہنوں میں یار. ہوئے اتنی بڑی مدنی مسجد تمہیں نہیں آتا. 200 گھر. کہاں چلا جاتا ہے امن لینے کے لیے؟ کہاں چلا جاتا ہے؟ ارے فکان فوق راسی کا ذلہ سایبان، چھتری. ذلہ سایبان چھتری اڑ جاتا ہے. ارے زانی کے دل میں اور زانی سے ایمان نکل جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے؟ اوپر. کا ذلہ سایبان کی طرح، چھتری کی طرح. وَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ خَرَجَ. جب زانی زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، خرجہ فارغ ہو جاتا ہے تو رجع الیہ الایمان. رجع الیہ ایمان. لیکن توبے کی بات. اس لیے میں نے کہا تھا کہ العبد میں الف لام عہدیہ ہے اور مراد مومن ہے. اور مومن کی ایمان کی علامت اور شان یہ ہے کہ ایمان تو گناہ سے نہیں روکتا، لیکن گناہ سے فارغ ہونے کے بعد دل میں ندامت آتی ہے کہ ارے آپ مسلمان، ارے آپ نے سے روزہ لگایا، وہ 4 مہینے ضائع ہو گئے، وہ میں نے تو سال لگایا تھا. افسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ مومن کی شان ہے. ویسے نہیں آتا. فَإِن تَابَ فَعَادَ إِلَيْهِ الْحَدِيث يُفَسِّرُ بَعْضُهُ. پڑھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ فَإِن تَابَ فَعَادَ إِلَيْهِ. وہ نکل گیا تھا. میں گیا، ارے میرا محل یہ نہیں ہے، میں گیا. لیکن جب یہ فارغ ہوا تو زمانے نیستی میں، مستی میں تو اس کی حالت غیر تھی، لیکن اب نیستی میں، فراغت کے بعد نیستی آتی ہے. نیستی میں اس نے دانت نکال لیے. اللہ کی عنایت ہے کہ جب یہ اللہ اللہ کرے اور اس کے اوپر مسلط ہو، لیکن اللہ یہ نہیں کرتا. زبردست. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ.
زانی ہیں، سارق ہیں، بدبودار ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے یا تو بندہ میرا ہے. نالائق اولاد کو ماں باپ عاق کر لیتے ہیں، لیکن نالائق بندوں کو اللہ پاک عاق نہیں کرتا کہ تو میرا نہیں ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی. ارے زانی کو خطاب ہے، سارق کو خطاب ہے، چور، زانی، کچھ بھی ہو تو بندہ میرا ہے، میں تجھے عاق نہیں کرتا. گناہوں کی وجہ سے بہت دور نکلا تو، میرے نظر رحمت سے غائب ہوا، لیکن آجا، خیر ہے، پھر سے روزہ لگ جائے گا. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. جی یا اللہ، مذاق نہیں، حقیقت ہے. مذاق کی صورت اور حیات میں تمہاری تطیب قلوب اور تمہاری بیداری کے لیے دیتا ہوں، میں کوئی مذاقی نہیں ہوں. لیکن اب یہ ذمہ داری بھی میری ہے کہ آپ کو بیدار بھی رکھوں. ارے آپ کو جی بیدار رکھنا پڑتا ہے، کیا کریں. اذا زنى العبد خرج منه الایمان، اور یہاں وہی امام بخاری رحمہ والی توجیہ ہے، اے کامل نور الایمان فکان فوق راسه كالظل فاذا خرج من ذلك العمل، خرج کا کیا معنی؟ فرغا. جب یہ زانی زنا سے فارغ ہو جاتا ہے وقت زنا، ارے وقت زنا ایمان نہیں رہتا، لیکن جب یہ زانی زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے مسلمان تو ہے نا. اب میں نے اس لیے کہا العبد میں الف لام عادی ہے، تو اس ایمان کا تقاضا، اسلام کا تقاضا ندامت ہے، احساسی گناہ ہے. اور جب اس کے دل میں احساسی گناہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے یہی توبہ ہے. تو رجا الیہ الایمان، جب فارغ ہوا تو کہا یا اللہ یہ میں نے کیا کر لیا. تو رجا الیہ الایمان. اللہ کثرت استغفار اور توبے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ہمارے دلوں میں حلاوت ایمان، لذت ایمان پیدا فرمائے، اور گناہوں سے خدایا ہمارے دلوں میں طبعی نفرت پیدا فرما. آمین. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ساتھی ہے، ان کے رشتہ دار کو کسی نے اغوا کیے، اللہ پاک حفاظت سے، سلامتی سے ان کو واپس کر لے، اور ظالموں کی یہاں خدا اس کی حفاظت فرما. اس قسم کے حالات سے مزید ہماری حفاظت فرما.